بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میرا پیارا پاکستان انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ ہماری معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے، لیکن ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ انتہائی غیر مستحکم ہیں، اور ہمارے دوست ممالک بار بار کہہ رہے ہیں ہماری قومی قیادت سے کہ پاکستان میں استحکام لایا جائے، اسٹیبلٹی لایا جائے اور پاکستان کی پالیسیوں میں تسلسل لایا جائے، کیونکہ اگر پاکستان میں تسلسل نہ لایا گیا، استحکام نہ لایا گیا، تو خدا نخواستہ پاکستان ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس کا ہماری سیکیورٹی کے ساتھ، قومی سیکیورٹی کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور خدا نخواستہ ایک دفعہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کس طرح اس جھنجھٹ سے نکل پائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اپنی فارمیشن نئی جو ہے وہ بنانے پر پوری طرح سے اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ہمارے نئے آرمی چیف ہیں، انہوں نے دونوں محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، اپنی پہلی فرصت میں وہ لائن آف کنٹرول پہ گئے ہیں اور بالکل بڑے کھلے اور اونچی آواز میں انہوں نے بھارت کو جواب دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے انہیں اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اقوام متحدہ میں بھارت کی پاکستان میں جو مداخلت ہے، بھارت کی طرف سے جو دہشت گردی کی کوششیں ہیں، یا پاکستان میں جو اپنی پراکسس کے ذریعے جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں ہیں، وہ ہم اقوام متحدہ میں اس کے خلاف جو ہے آواز بھی اٹھائیں گے اور ڈوزیر بھی پیش کریں گے، ثبوت بھی پیش کریں گے، تاکہ بھارت کو پوری قومی جو ہے سب دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جا سکے۔ تو یہ ہم 5-7 مہینے کے بعد یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ورنہ 6-7 مہینے سے ہمارا فارن آفس بھی سویا ہوا تھا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سیکیورٹی جو ادارے تھے انہوں نے بھی باوجود خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہمارے نئے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بہت ساری نئی تبدیلیاں بھی کی ہیں، وہ کراچی بھی گئے ہیں، وہ کوئٹہ بھی گئے ہیں، اور ان کی پوری کوشش اور خواہش ہے کہ قوم کے درمیان اور افواج پاکستان کے درمیان بحث ادارہ، اگر ایک یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ ان کے درمیان جو ماضی میں ہمیشہ ایک رومانس رہا ہے اس میں کوئی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، تو انہیں کم سے کم کیا جائے۔ ارشد شریف شہید کی فیملی کے پاس جانا، ان کی والدہ صاحبہ سے ملنا، اور انہیں پھر یہ یقین دلانا کہ ارشد شریف شہید کی شہادت کے حوالے سے، مرڈر کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے انصاف کیا جائے گا، یہ ایک ایسی شعوری کوشش ہے جس کے نتیجے میں پوری پاکستانی قوم جو ہے اسے یہ جو ہے کوشش اچھی محسوس ہوئی ہے، کیونکہ ارشد شریف شہید جو تھے وہ ہمیشہ افواج پاکستان کے ساتھ پیش رہتے تھے، محاذ جنگ پر جاتے تھے، اور انڈیا کے خلاف جو ہماری افواج پاکستان کا جو نیریٹو ہوتا تھا، ہمیشہ ارشد شریف جو ہے اس نیریٹو کو آگے لے کر چلتے تھے، اور ہمیشہ افواج پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ ان کا جو اپنی فیملی کا پس منظر تھا وہ بھی فوجی تھا، ان کے والد صاحب بھی نیوی میں تھے اور ان کے بھائی بھی فوجی تھے، اور وہ جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ ظاہر تو وہ افواج پاکستان سے محبت گھٹی میں لے کر وہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہ تانے بھی سنتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان کا ساتھ دیا، کیونکہ افواج پاکستان سے رومانس ہماری قوم جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے کرتی چلی آ رہی ہے، اور افواج پاکستان کے بارے میں آج بھی ہماری قوم یہی سمجھتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مصیبت پڑی، کوئی ایسی آفت نہ آن پڑی تو ہمیں جو ہے ہماری فوج ہی بچائے گی۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب اس وقت جو پاکستان کو صورتحال کا سامنا ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا ہے، لیکن ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر ان حالات کو، اس مشکل صورتحال کو حل کرنے کی بجائے ابھی تک جو ہے وہ اپنی اپنی انا کے جو دائرے ہیں ان کے اندر محو حرکت ہیں، محو گردش ہیں، وہ جو ہے آگے بیٹھ آ کر ملک کو اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کرتی ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ حکومت چاہتی ہے
کہ الیکشن جو ہے اگلے سال کے اینڈ میں ہوں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ 1 سال مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس پارلیمنٹ کا، جبکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جو ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہوں، اور اس حوالے سے انہوں نے ابھی جو ہے ہفتے والے دن لبرٹی چوک پر جو ہے ایک سب لوگوں کو بلایا ہے، اور ہر ڈویژنل سطح پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ، ورکر، سپورٹر، ووٹرز اور عہدیداران اکٹھے ہوں گے، جہاں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، اور پھر وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کریں گے۔ مشاورت انہوں نے کر لی ہے، اب کسی قسم کی مشاورت وہ ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہے 17 دسمبر کو کہ اسمبلیاں یہ دونوں انہوں نے کب ڈیزالو کرنی ہے۔ پھر اسی طرح آج جو ہے مخدوم شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو بلایا جائے، وہ سارے اکٹھے ہو کر، حالانکہ پہلے ہم ریزائن دے چکے ہیں، پھر بھی ہم اکٹھے آ کر قومی اسمبلی کے فلور پر جو ہے وہ ریزائن دیتے ہیں اجتماعی طور پر، تاکہ پھر آپ کو مزید کنفرم کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر ہمارے جو ہے ریزائن قبول کیے جائیں۔ اگر اس طرح کی صورت حال بنتی ہے، تقریباً جو ہے 70% کے قریب جو ہے وہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں پورے پاکستان میں، پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بھی جگہ جو ہے وہ موقع نہیں ہوگا الیکشن نہ کرانے کا، تو اس طرح پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ ایک ضرورت بن جائیں گے۔ عمران خان یہ پہلے بھی اس کا اعلان کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ تھا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ نے ایوان صدر کے ذریعے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ یہ میسج کنوے کیا تھا کہ حالات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے خاص طور پر جو معیشت ہے، اور معیشت جو ہے معیشت اور قومی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بہت لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے اس میں کچھ ڈیلے کیا جائے۔ تو عمران خان جو ہے وہ نئی اسٹیبلشمنٹ سے توقعات بھی رکھتے ہیں، اور بار بار ان سے توقعات رکھ بھی رہے ہیں، اور ان سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ آپ انٹروین کریں اور جو ہے پاکستان کو نئے الیکشن کی طرف لے کر جائیں۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ اگلے جو 6-7 دن ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں، بلکہ پاکستان کی بقا میں، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور عمران خان کا یہ کہنا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر جو بھی ممالک، جو بھی قوتیں پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے آئیں گی تو پھر وہ اپنی مرضی سے پاکستان سے شرائط منوائیں گی، اور اس حوالے سے عام طور پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ پھر ہمارے جو ایسٹس ہیں بہت ہی قیمتی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، پھر اس حوالے سے جو ہے ان پر انہیں ہتھیانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال یہ خوفناک سی صورتحال ہے کہ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے جو یہ ڈیٹینس جو ہے وہ بنایا ہے، اب خدا نخواستہ جو ہے اسے جو ہے وہ غیروں کو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت ہی ایک پریشان کن سی صورتحال ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قومی قیادت کو، چاہے وہ ملٹری کی قیادت ہے، چاہے وہ ہماری سویلین قیادت ہے، چاہے ہماری جو بیوروکریسی ہے، تو اسی طرح جو ہماری سول سوسائٹی ہے، سب کو مل جل کر پاکستان کو اس صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اجازت، السلام علیکم۔